تیمم کے مسائل۔ تیمم کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، نیت کرنا. اور وضو میں تو دھویا جاتا ہے، تیمم میں دھویا نہیں جاتا، نیت کی جاتی ہے اور نیت کے ساتھ مٹی سے ہاتھ اور منہ کو پونچھ لیا جاتا ہے. اور یہ کس لیے پہنچا جاتا ہے؟ وضو ٹوٹا ہو تو وضو کرنے کے لیے، اور جنابت ہو تو جنابت دور کرنے کے لیے. لیکن کب؟ جب پانی نہ ملے. دلیل کیا ہے؟ قرآن سے. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر جب تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تو مسح کرو اپنے چہروں کا، یعنی تیمم کرو چہروں پر، وَأَيْدِيكُمْ، اور ہاتھوں پر، مِنْهُ، اس سے، یعنی تیمم پاؤں کا نہیں ہوگا، مسح نہیں ہوگا سر کا، بلکہ صرف کیا ہوگا؟ ہاتھ اور چہرہ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ہم نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی بعض اسفاره، آپ کے بعض سفروں میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے اپنی اہلیہ میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ رکھتے تھے، تو اس موقع پہ حضرت عائشہ ساتھ تھی. حتی اذا كنا بالبیداء، یہاں تک کہ جب ہم بیدا کے مقام پر تھے، او بذات الجیش، یا ذات الجیش جگہ تھی، یہ راوی کو شک ہے. حضرت عائشہ نے بتایا تو ان کو یاد نہیں رہا کہ بیدا تھی یا ذات الجیش تھی. انقطع عقد لی، ٹوٹ گرا ایک ہار میرا ہار ٹوٹ کے گر گیا. کس کا؟ حضرت عائشہ کا. فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قیام کیا یعنی ٹھہر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، علی التماسہ، یعنی اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کو تلاش کرنے کے لیے. وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، اور سب لوگ آپ کے ساتھ ٹھہر گئے. کس لیے؟ کہ بیگم صاحبہ کا ہار گم ہو گیا ہے. فَأَقَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، اور وہاں پانی نہ تھا. فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے. فَقَالُوا، کہنے لگے، أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عائشہ، تم دیکھ رہے ہو تمہاری بیٹی نے کیا کیا، یہ حضرت عائشہ نے کیا کر دیا، ہار کھو بیٹھی. اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو روک دیا ہے انہوں نے. دیکھیں عورت کی شان، لوگ کہتے ہیں عورت کی کوئی اہمیت نہیں، پورا لشکر روک دیا. ولیسوا علی ماء، اور حال یہ ہے کہ یہاں کوئی پانی بھی نہیں ملتا، ایسی جگہ لا روکا. ولیس معہم ماء، یعنی لیسوا علی ماء ولیس معہم ماء، نہ وہاں پانی ملتا ہے نہ ان کے ساتھ پانی ہے، یعنی سفر کی حالت میں جو پاس تھا پانی وہ بھی ختم ہو چکا ہے. فجاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادع رأسہ، رکھے ہوئے ہیں اپنا سر، علی فخذی، میری ٹانگ پر یا میری ران پر یا میری گود میں، یعنی حضرت عائشہ کی گود میں. قد نام، سو رہے ہیں. فقالا، تو آپ نے فرمایا، کس نے؟ ابو بکر نے. کس کو کہا؟ اپنی بیٹی کو کہا. حبستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے روک رکھا ہے حضور کو، والناس، اور لوگوں کو. ولیسوا علی ماء، ان کے پاس پانی نہیں، وہ پانی پر نہیں ہے یہاں، یعنی یہاں پانی نہیں ہے. ولیس معہم ماء، ان کے پاس بھی پانی کوئی نہیں. فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، فعاتبنی ابو بکر، بہت برا بھلا کہا مجھ کو حضرت ابو بکر نے، ڈانٹ ڈپٹ کی، عتاب سے، بہت غصہ کیا. وقال ما شاء اللہ ان یقول، اور کہا جو اللہ نے چاہا کہتے رہے، یعنی بہت کچھ کہہ دیا مجھے. وجعل، اور شروع ہوئے، یطعنونی، کہ مجھے کچوکے لگانے لگے، بیدہی، اپنے ہاتھ سے، فی خاصرتی، میرے پہلو پر، یعنی میری کوکھ میں، یعنی کاٹنے لگے یا انگلیاں چبھونے لگے. فلا یمنعنی من التحرک، اور میں حرکت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے کہ الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں تھا. یعنی وہ صرف پہلے تو بولتے رہے، پھر اور غصہ آیا تو کچوکے لگانے لگے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہینا اصبح، جب صبح اٹھے، علی غیر مائن، بغیر پانی کے. اس سفر میں انسان بہت تھک جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، پانی نہیں تھا، لوگ پریشان تھے. انہوں نے حضرت ابو بکر کو بھیجا، انہیں اور تو کچھ نہ سمجھ آئی، اپنی بیٹی کو ہی ڈانٹ ڈپٹ کر لی اور پھر چلے گئے ہوں گے. فانزل اللہ آیت التیمم، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی. فتیمموا، تو سب نے تیمم کیا.
فقال اسید بن الحزیر، اسید بن حزیر کہتے ہیں، اور یہ آپ کا اور حضرت عائشہ کا اونٹ چلا رہے تھے، ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابو بکر یہ پہلی برکت نہیں تم لوگوں کی، یعنی آپ کی وجہ سے اللہ نے ہم پہ بہت سی رحمتیں کی. قالت کہنے لگی فبعثنا البعیر، نماز پڑھ کے جب چلے اٹھے ہم نے اونٹ کو اٹھایا، الذی کنت علیہ جس پہ میں بیٹھی ہوئی تھی، فاصبنا الاقد تحتہ تو ہار اس کے نیچے سے مل گئی. رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تحمل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل ایک عورت کے ساتھ، جبکہ آپ ہی کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر کیا کر رہے ہیں. تو جب حضرت ابو بکر ایسا کر سکتے ہیں تو پھر آج کے دور کے شوہر تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے ان سب کو معاف کر دیجیے. جی خاوند اور باپ میں فرق ہے، یہ بھی ہے، لیکن بعض اوقات شوہر اگر کچھ کہہ دیں تو باپ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. یہاں شوہر جو ہیں وہ بہت، کیونکہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور شوہر ہوتا تو شاید یہ معاملہ نہ کرتا کہ میری بے عزتی کرا دی تم نے اتنی مجلس، بھری مجلس میں، کہ کیسی ہے بیوی تمہاری جو اپنی چیزیں بھی سنبھال کے نہیں رکھ سکتی. اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائنڈ کرنا تو دور کی بات، اتنے ریلیکس تھے کہ آرام سے سو گئے، کوئی بات نہیں. پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو کی بجائے پاک مٹی سے تیمم کرنا چاہیے. وضو یا غسل کے لیے یا وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے. دونوں ہاتھ 2 مرتبہ مٹی والی جگہ پر مار کر پہلے منہ اور پھر باہم دونوں ہاتھوں پر پھیر لینے سے تیمم مکمل ہو جاتا ہے. ان عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ قال بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا. مجھے رات کو احتلام ہو گیا اور پانی نہ ملا. میں تیمم کرنے کے لیے زمین پر جانوروں کی طرح لیٹا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تجھے اپنے ہاتھ سے اس طرح کر لینا کافی تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ ایک مرتبہ زمین پر مارے اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارا. اس کے بعد آپ نے ہتھیلیوں کی پشت اور منہ پر مسح کیا. کیسے؟ نمبر 1 زمین پر ایک دفعہ ہاتھ لگایا، پھر دایاں ہاتھ بائیں پہ مارا. اس سے کیا ہوا؟ مٹی جھڑ گئی فالتو. پھر ہاتھ کی پشت پر، یہ پشت ہے ہاتھ کی، اور چہرے پر ہاتھ پھیر لیا. بیماری کی وجہ سے تیمم کیا جا سکتا ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا اصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم اصابه احتلام فامر بالاغتسال فاغتسل فكز فمات فبلغ ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال قتلوه قتلهم الله اولم يكن شفاء العي السؤال. رواہ ابو داود وابن ماجہ والحاکم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو سر پر زخم ہو گیا. پھر اسے احتلام کی شکایت ہو گئی. لوگوں نے اسے غسل کرنے کا حکم دیا. اس نے غسل کیا تو اس کی تکلیف بڑھ گئی اور وہ فوت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا لوگوں کو اللہ غارت کرے، انہوں نے اسے مار ڈالا. لا علمی کا علاج مسئلہ دریافت کرنے میں ہے. اسے ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے. شدید سردی کی وجہ سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. ان عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ انه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال يا عمرو
صلیت باصحابک وانت جنب فقلت ذکرت قول اللہ عز وجل ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما فتیممت ثم صلیت فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا رواہ احمد و ابو داود و الدارقطنی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے جنگ سلاسل پہ بھیجا گیا تو راستے میں احتلام ہو گیا، رات شدید سرد تھی، غسل کرنے سے ہلاکت کا خوف تھا۔ یہ جملہ اہم ہے، غسل کرنے سے ہلاکت کا خوف تھا، چنانچہ میں نے تیمم کر کے صبح کی نماز پڑھا دی۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا اے عمرو، تم نے حالت جنابت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ میں نے عرض کیا مجھے قرآن مجید کی یہ آیت یاد آ گئی، لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے، اور میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اسے احمد، ابو داؤد اور دارقطنی نے روایت کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب جان جانے کا خوف، یہ نہیں کہ ہاں یہ سردی لگے گی، یہ دو باتیں فرق ہیں، اسی لیے میں نے اس کو ہائی لائٹ کروایا کہ جب جان جانے کا خوف، یعنی اتنی سخت سردی ہو کہ ہر چیز فریز ہو رہی ہو اور پانی گرم کرنے کی بھی کوئی چیز نہیں، اور آپ نہا کر برف کے ساتھ برف بن جائیں اور ختم ہو جائیں، تو دین ایسا سخت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن چھوٹی موٹی تکلیف پر اور چھوٹے موٹے خوف سے یا ویسے ہی نہانے کو دل نہیں چاہتا تو انسان کہ چلو تیمم کر لو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ پانی ملنے کے بعد تیمم از خود ختم ہو جاتا ہے۔ فارسی کا ایک مشہور محاورہ ہے نا، آب آمد تیمم برخاست، جب پانی مل جائے تو تیمم ختم۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان السعید طہور المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین فاذا وجد الماء فلیمسه بشرته فان ذلك خیر، رواہ احمد والترمذی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کو پاک کر دیتی ہے، خواہ 10 سال تک پانی نہ ملے، لیکن جب مل جائے تو پھر پانی سے جسم دھونا چاہیے، پانی کا استعمال بہتر ہے۔ اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تیمم کے باقی مسائل وہی ہیں جو وضو کے ہیں۔ متفرق مسائل۔ درندوں کی کھال کے کوٹ، کمبل، قالین، پرس یا جوتے وغیرہ استعمال کرنا منع ہے، درندوں کے، مویشیوں کے نہیں، درندوں کے۔ ان ابی الملیح ابن اسامۃ ان ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن جلود السباع، رواہ احمد وابو داود والنسائی وزاد الترمذی الدارمی ان تفترش۔ حضرت ابو ملیح بن اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ترمذی اور دارمی نے اس حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، آپ نے درندوں کی کھال نیچے بچھانے سے بھی منع کیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ 2 چیزیں تو میرے ذہن میں آتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہ ماحول اس پر اثر کرتا ہے۔ اگر آپ درندے کی کھال پہ بیٹھے ہیں اور اس کو بار بار ٹچ کرتے ہیں یا پہنے ہوئے ہیں تو آپ کی فیلنگ میں کیا آئے گی؟ درندگی آئے گی، یعنی آپ شیر بننے کی کوشش کریں گے اگر آپ شیر کی کھال پہن کے پھریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے درندے ایسے ہیں جو ناپید ہوتے جا رہے ہیں، جنگلی جانور، کیونکہ لوگ ان کی کھال حاصل کرنے کے لیے ان کو مارے چلے جا رہے ہیں، تو انوائرنمنٹ کا مسئلہ بھی پیدا ہو رہا ہے، اور وائلڈ لائف جو ہے وہ خطرے میں ہے، صرف اس لیے کہ لوگ ان کی سکن کو اپنا سٹیٹس سمبل سمجھ کر استعمال کرتے ہیں مختلف چیزوں میں۔ ختنہ کرنا، سرکمسیئن، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا اور مونچھیں کترانا سنت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الفطرۃ 5 او 5 من الفطرۃ الختان والاستحداد وتقلیم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت میں 5 چیزیں شامل ہیں، یعنی انسان دوسرے جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ نمبر 1 ختنہ کرنا، نمبر 2 زیر ناف بال صاف کرنا، نمبر 3 ناخن کاٹنا، نمبر 4
بغل کے بال صاف کرنا، اور نمبر 5 مونچھیں کتروانا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مسلمان مردوں اور عورتوں کو 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا منع ہے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواہ مسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہمارے لیے مونچھ کتروانے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال صاف کرنے اور زیر ناف بال صاف کرنے کی مدت 40 دن مقرر کی گئی ہے، یعنی اس سے آگے نہ بڑھے. اسے مسلم نے روایت. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتنے دن انتظار کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. اور ویسے بھی صحت کے خلاف ہیں ان سب چیزوں کی خلاف ورزی. مونچھیں بڑی ہوں تو اس میں بھی جراثیم جمع ہو سکتے ہیں اور کھانے میں انسان کے اندر بھی جا سکتے ہیں. ناخنوں کے اندر بہت سے جراثیم جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں اگر وہ بڑھے ہوئے ہوں. اسی طرح باقی غیر ضروری بال بھی نجاست جمع کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور طہارت کا احساس انسان کے اندر سے ختم ہونے لگتا ہے. انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں انسان کانشیس رہے، کنسرنڈ رہے. پرسنل کیئر اور ہائیجین میں آتی ہے یہ چیز. کل ہی کو مجھے بتا رہا تھا کہ انگلیوں کے جو بالکل اگلے سرے ہیں پورس، اس کے اندر بہت باریک بلڈ ویسلز ہوتی جو وضو کرنے سے اور کئی دفعہ آپ دن میں ہاتھ دھوتے ہیں جیسے واش روم سے نکل کر یا ویسے، تو ان کو جب پانی لگتا ہے تو یہ ٹینشن کو ریلیز کرنے کا سبب بنتا ہے. اور اگر آپ بہت ناخن بڑھا دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان تک پانی پہنچنا بھی پھر اتنا آسان نہیں رہتا اور اس اعتبار سے بھی وہ سرکولیشن پہ فرق پڑتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے اور مونچھیں صاف کرنے کا حکم دیا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین احف الشوارب و اوف اللحى. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی رکھو اور مونچھیں صاف کراؤ. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. سو کر اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد کسی چیز کو ہاتھ لگانا چاہیے. یعنی اور مواقع مثلا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری، واش روم سے نکل کر ہاتھ دھونا ضروری، نماز میں ہاتھ دھونا ضروری، کسی بھی صاف چیز کو پکڑنے سے پہلے اگر ہاتھ پہ کوئی نجاست لگی ہے اس وقت میلے ہاتھوں کو دھونا. اور خاص طور پر یہاں ایک اور ادب سکھایا گیا کہ سو کر اٹھنے کے بعد بھی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سو کر اٹھے تو جب تک اپنے ہاتھ 3 مرتبہ نہ دھو لے برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ معلوم نہیں رات اس کا ہاتھ کس کس جگہ لگتا رہا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مسلم کا پسینہ اور بال پاک ہیں، یعنی مثلا کھانے میں بال آٹے میں چلے جائیں یا سالن میں چلے جائیں تو وہ سالن الٹانے کی ضرورت نہیں، ناپاک نہیں ہوا، کھا سکتے ہیں، اگرچہ ایسا کرنا پھوڑ پن کی علامت ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان ام سلیم رضی اللہ عنہا كانت تبسط للنبی صلی اللہ علیہ وسلم نتعا فيقيل عندها على ذلك النتع فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سكة. رواه البخاری. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا دیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوپہر کو آرام فرمایا کرتے. جب آپ جاگتے تو ام سلیم آپ کے پسینے اور بالوں کو ایک شیشی میں جمع کر لیتی اور انہیں خوشبو میں ملا دیا کرتی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نیند سے اٹھنے کے بعد ہاتھ منہ دھوئے بغیر یا وضو کیے بغیر زبانی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا یا دعا وغیرہ مانگنا جائز ہے. ان قریب بن مولا ابن عباس رضی اللہ عنہما ان ابن عباس رضی اللہ عنہما اخبرہ انہ بات لیلتا عند میمونۃ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین رضی اللہ عنہا وہی خالتہ قال فاستجعت في ارض الوسادہ واستجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ في طولها فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتودأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى رواه مسلم. حضرت قریب رضی اللہ عنہ جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام تھے، انہیں خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات بتائی کہ ایک رات انہوں نے اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ کے ہاں گزاری رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں تکیے کی چوڑائی کی طرف لیٹا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ سرہانے کی لمبائی کی طرف سر رکھ کر لیٹ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش آدھی رات تک سونے کے بعد اٹھے، اپنے ہاتھ چہرے پر پھیر کر نیند کے آثار دور کیے، پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت فرمائیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لٹکی ہوئی پانی کی پرانی مشک کے پاس گئے اور خوب اطمینان سے وضو کر کے نماز پڑھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اچھا آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں؟ آیت کریمہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں سے ملتا ہے آپ کو؟ یہ قرآن سے. تو اگر قرآن پاک کی یہ اتنی ساری آیات پڑھ سکتے ہیں تو وائی ناٹ آیت کریمہ؟ وہ کیوں نہیں پڑھ سکتے بغیر وضو؟ اسی طرح درود شریف پڑھنے کا حکم قرآن میں موجود ہے. کہیں بھی نہیں منع کیا گیا کہ وضو کے بغیر درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے. جب سوتے سوتے آنکھ کھل جائے کوئی بھی ذکر جو آپ کو آتا ہو یا دل میں آ رہا ہو آپ کرنا شروع کر دیں. ایسی پابندیاں لگا کر ہم نے دراصل دین کو اپنے لیے مشکل کر لیا، اور جب وہ مشکل ہو گیا تو قابل عمل نہ رہا، اور جب عمل چھوٹا تو بہت سے ویلیوز چھوٹ گئے. ان حذیفہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام قال بسمک اللہم اموت واحیا واذا استيقظ من منامه قال الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. رواہ البخاری. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونا چاہتے تو فرماتے بسمک اللہم اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام کی برکت سے سوتا اور جاگتا ہوں. پھر جب نیند سے جاگتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں سونے کے بعد جگا دیا اور ہم سب کو مرنے کے بعد اسی کے پاس جانا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. بچپن میں کسی وجہ سے ختنہ نہ ہوا ہو تو زندگی کے کسی بھی حصے میں ختنہ کیا جا سکتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختتن ابراہیم علیہ السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں تیشہ سے ختنہ کیا. اوزار کا نام ہے تیشہ. اسے بخاری نے روایت کیا. سر کا کچھ حصہ موڑنا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا منع ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينهى عن القزع قیل لنافع ما القزع قال يحلق بعد رأس الصبي ويترك البعض. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قزع سے منع فرماتے ہوئے سنا. حدیث کے راوی حضرت نافع سے پوچھا گیا قزع کیا ہے؟ انہوں نے کہا بچے کے سر کا ایک حصہ منڈوا دینا اور ایک حصہ چھوڑ دینا. آپ نے آج کل بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بچوں کی لٹ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی سارا سر منڈوا دیتے ہیں، ایک حصہ یہاں سے نہیں مونڈتے، اور وہ لمبی ہوتے رہتے حتیٰ کہ وہ بال بہت لمبے. میں نے خود کئی بچوں کے اس طرح کے بال دیکھے ہیں. منت ہوتی ہے، نظر مانی ہوتی کسی کے نام کی. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، خاص عمر کو پہنچتے ہیں، تو پھر وہ کاٹ کر بال کسی خاص جگہ پہ لے جاتے ہیں اور وہاں دیگ وغیرہ چڑھاتے ہیں. جی ہندو کرتے ہیں ایسے. جی تو ایسے کام سے منع کیا گیا ہے. یا بیچ میں کچھ پیچز کاٹ کے ڈیزائن بنانا یا اس طرح کے کام یہ پسندیدہ نہیں ہے. کچھ ضعیف اور موضوع احادیث بیان کی گئی ہیں. مسواک کا استعمال کیا ہی خوب ہے کہ آدمی کی فصاحت میں اضافہ کرتا ہے. یہ سب موضوع احادیث ہیں یا ضعیف ہیں جن کی کوئی اصل نہیں اور مشہور ہو گئی لوگوں میں. برتن کا دھونا اور صحن کی صفائی کرنا غنا کا سبب بنتا ہے، یعنی امیر ہونے کا ذریعہ ہے. اچھا ہمارے ہاں بالکل اسے الٹ بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ عصر کے بعد جھاڑو نہ دو ورنہ دولت چلی جائے گی. پیشاب کے بعد 1 مرتبہ وضو کرنا چاہیے، قضائے حاجت کے بعد 2 مرتبہ اور جنابت کے بعد 3 مرتبہ. یہ سب من گھڑت بات ہے. 3 مرتبہ کلی اور 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا جنبی کے لیے فرض ہے.
یہ من گھڑت بات ہے، فرض نہیں ہے، ایک دفعہ بھی کافی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اوپر سے نیچے کے رخ کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے، رائٹ سے لیفٹ کرتے تھے۔ کانا یشو صفاہ، دائیں سے بائیں، اور پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے۔ دین کی بنیاد صفائی پر ہے، یہ نہیں ہے حدیث ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ جس نے اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے بعد غسل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو سفید موتیوں کے 100 محل عطا کرے گا، اور پانی کے ہر قطرے کے بدلے اس کے نام اعمال میں ہزاروں شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس قسم کی جتنی روایتیں کہیں بھی پڑھیں، پہلے سے ہی آپ سمجھ لیں کہ یہ من گھڑت چیز ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنے کا تو ایسا ثواب کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا، لیکن اچھا یہ باتیں کیوں گھڑی لوگوں نے؟ تاکہ لوگ ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ آپ خیر پڑھ ہی چکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تو فرماتے، یا اللہ میری مسواک کو اپنی رضا اور اس سے جسم کی طہارت اور گناہوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا، اور میرے چہرے کو اس طرح روشن کر دے جس طرح میرے دانتوں کو روشن کیا ہے۔ یہ بھی من گھڑت بات ہے۔ ایک اور ہے روایت، حدیث بھی نہیں کہیں گے اس کو، معلوم ہے نا آپ، یہ حدیث ہی نہیں ہوتی جو موضوع ہوتی، اسے روایت کہتے ہیں۔ لوگوں نے روایت کی ہے، اے انس میرے قریب آؤ، میں تمہیں وضو کا طریقہ سکھاؤں۔ میں آپ کے قریب ہوا، تب آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے تو فرمایا بسم اللہ والحمد للہ، اور پھر استنجا کیا تو فرمایا اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما اور میرا کام آسان فرما۔ جب آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھا تو فرمایا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اور جنت کی خوشبو سے محروم نہ رکھ۔ پھر جب آپ نے چہرہ دھویا تو فرمایا میرے چہرے کو منور فرمانا جس دن چہرے منور ہوں گے۔ جب آپ نے دونوں بازو دھوئے تو فرمایا اللہ مجھے میری کتاب دائیں ہاتھ میں دینا۔ جب مسح کیا تو فرمایا اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لینا اور عذاب سے بچانا۔ جب اپنے دونوں قدم دھوئے تو فرمایا اللہ اس دن جب قدم ڈگمگائے میرے قدم ثابت رکھنا۔ یہ حدیث موضوع ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا اے علی مردوں کو غسل دیا کرو، کیونکہ جو میت کو غسل دے گا اللہ اسے 70 مرتبہ معاف فرمائے گا۔ اگر اس میں سے ایک مغفرت ساری دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ کیا آپ ایسی بات فرما سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص میت کو غسل دے وہ کیا پڑھے؟ آپ نے فرمایا وہ غسل سے فارغ ہونے تک غفرانہ کا پڑھتا رہے۔ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ گردن کا مسح کرنا خیانت سے بچاتا ہے، یہ بھی من گھڑت بات ہے۔ جس کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ وضو نہ کرے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، اور جس نے وضو کیا اور نماز نہ پڑھی اس نے بھی مجھ پہ ظلم کیا۔ یعنی اس کا آپ پہ ظلم سے کیا تعلق ہے؟ سوچنے کی بات ہے، ایسی آپ کہہ سکتے ہیں ایسی بات؟ اور جس نے نماز پڑھی اور میرے لیے دعا نہ کی اس نے بھی مجھ پہ ظلم کیا، اور جس نے میرے لیے دعا کی اور میں نے اس کا جواب نہ دیا میں نے اس پہ ظلم کیا، کیونکہ میرا رب ظلم کرنے والا نہیں۔ خدا جانے کہاں سے باتیں ہیں۔ جب وضو کرو تو آنکھیں خوب تر کرو، یہ کہنے کی ضرورت اس لیے کہ جب منہ پہ پانی پڑے گا تو آنکھیں کہاں سے بچیں گی، اور اپنے ہاتھوں سے پانی کو نہ جھاڑو کیونکہ ہاتھ شیطان کے پنکھے۔ جمعہ کے روز ضرور غسل کرو، خواہ 1 دینار کے بدلے پیالہ بھر پانی لے کر ہی کرنا پڑے، یہ بھی موضوع حدیث۔ سنت یہ ہے کہ ایک تیمم سے صرف ایک ہی نماز ادا کی جائے اور دوسری نماز کے لیے دوبارہ تیمم کیا جائے۔ جو وضو کر کے سویا پھر اس رات مر گیا وہ شہید ہے، یہ بھی ایسی من گھڑت بات۔ جس نے وضو میں گردن کا مسح کیا اسے قیامت کے دن زنجیروں کی سزا نہیں دی جائے گی، من گھڑت بات۔ میں اس لیے من گھڑت بول رہی ہوں کہ اگر کوئی باہر بیٹھا سن رہا ہو تو ایسا نہ سمجھے کہ یہ شاید میں کوئی اصل حدیث بیان کر رہی ہوں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب بھی موضوع روایت بیان کی جائے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ یہ موضوع ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بیچ میں صرف اتنی بات سن لے اور وہ اس کو دین کا حصہ سمجھ لے۔ جو شدید سردی میں وضو کرے اس کے لیے دوہرا اجر ہے، جو شدید گرمی میں وضو کرے اس کے لیے گہرا اجر ہے، یہ بھی من گھڑت۔ جس نے وضو کرنے کے بعد انا انزلناہ ایک بار پڑھا وہ صدیقین سے ہو گیا، اور جس نے 2 بار پڑھا اس کا نام شہداء کے دفتر میں لکھا گیا، جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، یہ بھی من گھڑت ہے۔ تم سب کھڑے ہو جاؤ اور وضو کرو، یہ بھی من گھڑت۔ اپنے ناخن کاٹو اور کٹے ہوئے ناخن دفن کرو، اور اپنی انگلیوں کے جوڑ صاف کرو، اور کھانے سے اپنے مسوڑوں کو صاف کرو اور مسواک کرو، یہ ضعیف ہے۔ یہ کسی اور نے ایک روایت لکھ کے بھیجی ہے، حدیث شریف میں ہے، ایسا کبھی بھی نہ لکھیں کہ حدیث شریف میں ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو یہ ادب سکھایا کہ جو موضوع روایات ہوتی ہیں ان کو حدیث شریف نہیں بولتے۔ اب یہ ہے تو بہت اس طرح کی بات لکھی، لیکن یہ سب کو بتانا ضروری ہے۔ اگر کسی عورت کے حیض کے خون والے کپڑے پر کسی مرد کی نظر پڑ گئی تو قیامت کے دن وہ خون کا کپڑا اس کے منہ میں نہ چھوڑا جائے گا۔ یہ بھی کسی عورت کی بنائی ہوئی روایت لگتی ہے کہ جس نے اپنے کسی بچی کو منع کرنا چاہا اور اس کی وہ بات نہیں مانتی تھی تو اس طرح کی بات گھڑ کے بتا دی۔ یہ ایسی باتیں جو ہیں یہ کیسے حدیث ہو سکتی ہیں؟